حضرت عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ جب عبداللہ یعنی عبداللہ بن مسعود جمرہ عقبہ کے پاس آئے تو وادی کے بیچ میں کھڑے ہوئے اور قبلہ رخ ہو کر اپنے داہنے آبرو کے مقابل رمی شروع کی، پھر 7 کنکریوں سے رمی کی۔ ہر کنکری پر وہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس ذات نے بھی یہیں سے رمی کی جس پر سورہ بقرہ نازل کی گئی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 901۔ حضرت قدامہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ ایک اونٹنی پر جمرات کی رمی کر رہے تھے، نہ لوگوں کو دھکیلنے اور ہانکنے کی آواز تھی اور نہ ہٹو ہٹو کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 903۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گائے اور اونٹ کو 7 آدمیوں کی جانب سے نہر یعنی ذبح کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 904۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ عید الاضحیٰ کا دن آ گیا، چنانچہ گائے میں ہم 7 لوگ اور اونٹ میں 10 لوگ شریک ہوئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 905۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں ہدی کے جانوروں کو 2 جوتیوں کے ہار پہنائے اور ان کی کوہان کے دائیں طرف اشعار کیا اور اس سے خون صاف کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 906۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدی کے قلادے بٹے، پھر آپ نہ محرم ہوئے اور نہ ہی آپ نے کوئی کپڑا پہننا چھوڑا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 908۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدی کی بکریوں کے سارے قلادے بٹے، میں ہی بٹتی تھی، پھر آپ احرام نہ باندھتے، یعنی حلال ہی رہتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 909۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والے نجیہ خزائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جو اونٹ راستے میں مرنے لگے انہیں میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، انہیں نہر یعنی ذبح کر دو، پھر ان کی جوتی انہی کے خون میں لت پت کر دو، پھر انہیں لوگوں کے لیے چھوڑ دو کہ وہ ان کا گوشت کھائیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 910۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ہدی کے اونٹ ہانکتے دیکھا تو اسے حکم دیا، اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ ہدی کا اونٹ ہے۔ پھر آپ نے اس سے تیسری یا چوتھی بار میں کہا، اس پر سوار ہو جاؤ، تمہارا برا ہو یا تمہاری ہلاکت ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 911۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمرہ کی رمی کر لی تو اپنی ہدی کے اونٹ نہر یعنی ذبح کیے، پھر سر مونڈنے والے کو اپنے سر کا داہنا جانب دیا اور اس نے سر مونڈا تو یہ بال آپ نے ابو طلحہ کو دیے، پھر اپنا بایاں جانب اسے دیا تو اس نے اسے بھی مونڈا تو آپ نے فرمایا، یہ بال لوگوں میں تقسیم کر دو۔ ابن ابی عمر کی سند سے ہشام سے اسی طرح حدیث روایت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 912۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوایا، صحابہ کی ایک جماعت نے بھی سر منڈوایا اور بعض لوگوں نے بال کتروائے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار یا 2 بار فرمایا، اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرمائے، پھر فرمایا کتروانے والوں پر بھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 913۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا،
کہ میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ نے فرمایا اب ذبح کر لو، کوئی حرج نہیں۔ ایک دوسرے نے پوچھا میں نے رمی سے پہلے نہر یعنی ذبح کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 916۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے احرام باندھنے سے پہلے اور 10ویں ذو الحجہ کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے خوشبو لگائی جس میں مشک تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 917۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مزدلفہ سے منا تک اپنا ردیف بنایا، یعنی آپ مجھے اپنے پیچھے سواری پر بٹھا کر لے گئے۔ آپ برابر تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 918۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم ابطح میں قیام کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 921۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وادی محسب میں قیام کوئی چیز نہیں، یہ تو بس ایک جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 922۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابطح میں قیام فرمایا، اس لیے کہ یہاں سے مدینہ کے لیے روانہ ہونا زیادہ آسان تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 923۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھا کر پوچھا اللہ کے رسول کیا اس پر بھی حج ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اور اجر تجھے ملے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 924۔ اس سند سے بھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 925۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے حجۃ الوداع میں مجھے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا، میں 7 برس کا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 926۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ قبیلہ حسام کی ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے والد کو اللہ کے فریضہ حج نے پا لیا ہے، لیکن وہ اتنے بوڑھے ہیں کہ اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا تم ان کی طرف سے حج کر لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 928۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا میری ماں مر گئی ہے، وہ حج نہیں کر سکی تھی، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تو اس کی طرف سے حج کر لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 929۔ حضرت ابو رزین عقیلی لقلید بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا اللہ کے رسول میرے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ حج و عمرہ کرنے اور سوار ہو کر سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ کر لو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 930۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمرہ حج میں قیامت تک کے لیے داخل ہو چکا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 932۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ درمیان کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے اور حج مقبول کا بدلہ جنت ہی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 933۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو تنعیم سے عمرہ کرائیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 934۔ حضرت محرش کعبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جارانہ سے رات کو عمرے کی نیت سے نکلے اور رات ہی میں مکے میں داخل ہوئے۔ آپ نے اپنا عمرہ پورا کیا، پھر اسی رات مکہ سے نکل پڑے اور آپ نے واپس جارانہ میں صبح کی، گویا آپ نے وہیں رات گزاری ہو، اور جب دوسرے دن سورج ڈھل گیا تو آپ وادی صرف سے نکلے، یہاں تک کہ اس راستے پر آئے جس سے وادی صرف والا راستہ آ کر مل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگوں سے آپ کا عمرہ پوشیدہ رہا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 935۔ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مہینے میں عمرہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا رجب میں۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی عمرہ کیا اس میں وہ یعنی ابن عمر آپ کے ساتھ تھے، آپ نے رجب کے مہینے میں کبھی بھی عمرہ نہیں کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 936۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے کیے، ان میں سے ایک رجب میں تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 937۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی القعدہ کے مہینہ میں عمرہ کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 938۔ معقل رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 939۔ حضرت حجاج بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی عضو ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے تو اس کے لیے احرام کھول دینا درست ہے، اس پر دوسرا حج لازم ہوگا۔ میں نے اس کا ذکر ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے کیا تو ان دونوں نے کہا کہ انہوں نے سچ کہا۔ اسحاق بن منصور کی سند بھی حجاج رضی اللہ عنہ سے اسی کے مثل روایت ہے، البتہ اس میں ان الحج بن عمرہ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 940۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ زبا بنت زبیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اللہ کے رسول، میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں، تو کیا میں شرط لگا سکتی ہوں کہ اگر کوئی عذر شرعی لاحق ہوا تو احرام کھول دوں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا میں کیسے کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لبیک اللہم لبیک لبیک محلی من الارض حیث تحبسونی، حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں، حاضر ہوں، میرے احرام کھولنے کی جگہ وہ ہے جہاں تو مجھے روک دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 941۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ حج میں شرط لگانے سے انکار کرتے تھے اور کہتے تھے، کیا تمہارے لیے تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کافی نہیں ہے؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 942۔ المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ صفیہ بنت حی منا کے دنوں میں حائضہ ہو گئی ہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا وہ ہمیں مکے سے روانہ ہونے سے روک دیں گی؟ لوگوں نے عرض کیا، وہ طواف افاضہ کر چکی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تو کوئی حرج نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 943۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اس کا آخری کام بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے، حائضہ عورتوں کے سوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رخصت دی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 944۔ المومنین عائشہ رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ مجھے حیض آ گیا،
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طواف کے علاوہ سبھی مناسک ادا کرنے کا حکم دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 945۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرہ دونوں کو ملا کر ایک ساتھ کیا اور ان کے لیے ایک ہی طواف کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 947۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا اس کے لیے ایک طواف اور ایک سعی کافی ہے، یہاں تک کہ وہ ان دونوں کا احرام کھول دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 948۔ حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہاجر اپنے حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد مکے میں 3 دن ٹھہر سکتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 949۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوے حج یا عمرے سے لوٹتے اور کسی بلند مقام پر چڑھتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے، پھر کہتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سلطنت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم لوٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، سیر و سیاحت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ہی ساری فوجوں کو شکست دے دی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 950۔